اس زبان دا استعمال ٹھیک طریقے نال اسی کتنا کرنے اور میرے نبی پاک سرکار دا دے وچ طریقہ اور حضور دا راستہ کی سی؟ کیا حضور نے کبھی ساری زندگی نعوذ باللہ جھوٹ بولے؟ اچھا دا مطلب ہے جنہاں دا اسی کلمہ پڑھنے انہاں او کام کدی نہیں کیتا جڑا اسی ہر وقت کرنے توجہ ہے کوئی میرے بندیاں بھی سمجھ نہیں ہوتی کوئی ساڈے رواج معاشرے رواج بڑے عجیب نے وہ نا آندے نے بندے نو مسلمان نو بسان نیاں دے حلف دے قسم دے نیاں دے قرآن تے ہاتھ رکھ شرع شریف دے اندر قرآن تے ہاتھ رکھن دارا حلف نہیں پہلے تے شریف مسئلہ ہی چلا سے بندیاں مزید نے قرآن تے ہاتھ رکھ وہ صرف بندیاں ڈرائنا میں یہ نہیں سمجھ ہوتی جس قرآن تے وچ لکھے ہے کہ جھوٹے دے اللہ دی لعنت ہے قرآن وچ لکھے ہے کسی نہ دھوکا نہ کری قرآن وچ لکھے ہے کسی نہ فراڈ نہ کری دو نمبری نہ کری کسی دا مال حرام دا نہ کھائیں جڑا یہ سارے بار قرآن دے چاہی بیٹھا ہے اور ہاتھ درن دا بار کیڑا ہے تو کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ جڑا یہ کام آگے کیتی بیٹھا ہے سارے اس بار چاہتے کیتا ہے دو نمبری کیتی فراڈ کیتا بائی نال دھوکا کیتا وہ سارا قرآن دا بار چاہی بیٹھا ہے اللہ سونے دا بار چاہی بیٹھا ہے انہوں تے ہاتھ درن دا بار کیڑا ہے تسی 100 باری بھی درار ہوتے ودرو خواہ یہ وہ دو نمبر ہے تو کوئی بار نہیں بلکہ وہ جاٹ دیاں دے ہوتے ہیں میں نیامہ اٹھتے تو جان ہی نہیں نہ دینا جاٹ دے ہوتے ہیں میں نیامہ اٹھتے اسی نیامہ اٹھتے نہیں جان لیتے مجھے مقدرہ سے نہ ہوئے تھے بھائیو سنگیو اسی حضور دے امتیاں کردار لباس کا محتاج نہیں اگر میں جبہ لمبا سارا پائے تسبیح میں ہاتھی جو چھڑتا نہیں تو جھوٹ بولن تو رکتا نہیں تو میرے اس جبے دا کی فیض ہے بھائیہ پینٹ پاک بول سچ توجہ ہے کہ اس جھوٹے جبے والے نالوں وہ پینٹ والا سچا ہے جس کا لباس انگریزی ہے پر کردار محمدی ہے حضور نے اپنے امتیاں واسطے کوئی وردی مخصوص نہیں فرمائی تو تسی ایس کلر دی پاؤ یا ہے بڑی وردی ہے حضور نے ہر لباس استعمال فرمایا حضور نے مہنگا لباس بھی استعمال فرمایا حضور نے سستا لباس بھی استعمال فرمایا حضور نے ہر قسم سے لباس استعمال فرما کے ہر قسم سے لباس ساڑھے واسطے پہننے واسطے سنت بنا دی تھی ویسے حضور کو سفید لباس زیادہ پسند سی لیکن حضور بلیک کلر دی چادر بھی ہو رہی ہے نبی علیہ السلام نے ڈیزائن آلی چیک دے جنہوں میں چیک کسی کہنے ہیں چیک دا سرخ رنگ دا لباس بھی نبی علیہ السلام نے زبتن فرمائے تو حضور چیک دا لباس بھی پہنے حالانکہ علماء چیک دا لباس اکثر نہیں پہنے لیکن حضور چیک جس مسیح ہے بول دیا اس طرح دا لباس بھی پائے حدیث شریف سے ہوں گے ما رأیت ذی نمت فی حلت حمراء اقصر من رسول اللہ کہ میں کسے بھی سرخ ہلے آڑے لوں ظلفاں ایڈیاں سونیاں لگ دیاں نہیں بیکھیاں جیتا حضور سجے آئے ما رأیت ذی نمت میں نے کسی ظلف والے کو بڑے بالے مبل بالو والو کو اتنا حسین نہیں دیکھا جتنا نبی علیہ السلام سرخ رنگ کے ہلہ زیب تن کیے ہوئے خوبصورت اور حسین لگ رہے تھے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں پڑھے ہے کہ حضور نے ایک سیف بن ذی یزن ایک بادشاہ ہے سی اس وقت اس نے نبی پاک سرکار کی خدمت ایک جبہ پیش کیتا جس کی قیمت 200 سی تو حضور نے وہ وقت صدیق تو پوچھا کہ حضرت عمر تو میں یہ پالا نہ آپ سرکار نے عرض کی تھی سونے پانا چاہیے اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ جڑے توڑے ہونے نہ غلام وہ ویک کے خوش ہوں گے کہ جڑے منکر نے وہ سڑن دے لہذا پانا چاہیے نبی علیہ السلام نے بے دل فرمایا حضور پاک سرکار نے
یہ سٹائل آف لائف بھی سارے واسطے دیتا ہے کہ حضرت بلال نے کی تھی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں بلال تھوڑی دیر ٹھہرو میں کپڑے خشک ہونا واسطے پائے جوڑا ایک کیے جدو وہ خشک ہو جائے گا تو میں آ کے تو آ کے نماز پڑھانا سبحان اللہ میرے حضور نے تو سارے واسطے سارے طریقے دسے نہیں تاکہ سارے واسطے پرابلم نہ ہوئے لباس کوئی بھی ہوئے جڑا شریع تقاضے کے مطابق ہے شریعت کے خلاف نہیں وہ لباس جائز ہے جڑا شریعت مخالف نہیں شریعت نے ایک حد دیتی ہے اور وہ ہے کہ گھٹنیاں تو لے کے ناف تک اگر مرد ننگا ہوئے تو گناہگار ہے اے گھٹنیاں تو لے کے ناف تک بندے دی شرمگاہ ہے عورت ہے اس جگہ چھپانا فرض ہے اس تو استے تسی لباس جس طرح دا پہنو جمعے دا پہنو ماحول معاشرے سارے جسم دا اپنا سنت ہے فرض اتنا ہے باقی تسی سرخ رنگ دا پاؤ تسی بلیک رنگ دا پا لو ایک چیز دی ضرور خیال رکھیا کرو حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جڑا کس قوم دی ریس کرے انہاں وچوں ہو جاندا ہے انہاں وچوں اٹھایا جائے گا انہاں نال وہ رل جائے گا تو سانو چاہیے اپنی تہذیب اور ثقافت کا قبلہ حضور دی صورت اور سیرت نو رکھیے لیکن اگر کوئی بچہ بینڈ پہن لیتا ہے اور ڈیلی ڈالی بینڈ پہن لیتا ہے تو وہ نماز پڑھنا چاہے تو شرع شریف کے اندر اجازت ہے کہ وہ نماز ہو جائے میرا سوال پینٹ اور جبے کا نہیں میرا سوال ہے کہ اگر اسی تسبیح نہیں روک دے تو جھوٹ بولنے ہیں وہ دن رو جڑا تسبیح نہیں پڑھتا لیکن جدو بولنے سچ بولتا ہے وہ بہتر ہے جس نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے جھوٹ بولتا ہے وہ دن رو جس داڑھی نہیں رکھی لیکن سچ بولتا ہے ان کا کردار اچھا ہے داڑھی تو رکھنی چاہیے ضرور رکھو لیکن عزیزو نبی علیہ السلام نے سانو کردار اپنان دا حکم دیتا ہے کہ کردار بدلو داڑھی عرب دے اندر اعلان نبوت تو پہلا بھی لوگاں رکھی سی لوگ پہلا بھی داڑیاں رکھ دے سن اور امام شریف بھی لوگ پہنا بندے ہیں لیکن جب حضور حکم فرمایا میرو سنت بن گئے داڑھی ابو جال دی بھی ایسے یعنی میں دسنا چاہنا کہ عرب کلچر ایچ داڑھی سی عرب کلچر کے اندر داڑھی موجود سی لیکن ساڑھے واسطے سنت ہو تو بڑی جب حضور نے رکھی اور اس کا حکم فرما دیتا عزیزان محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبدیلی لے آتی ہے نا جو تبدیلی لے آتی ہے اور جو چینج حضور نے لے آتا ہے وہ یہ ظاہری صورت کا صرف نہیں سی اس کی جھلک تسی یہ تو تک سکتے ہو کہ حضرت عمر رات میں گشت کر رہے تو آپ نے گھرو آواز سنی ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ دچ پانی ملا بیٹی کہہ رہی ہے اماں میں دودھ دچ پانی نہیں ملا اے حضور دی اے ایسا غلامی میں اماں نہیں ملانا یہ جائز نہیں ماں دیئے پترے تھے وہ تکتا بھی فرما اماں اور کوئی نہ تکتا اس سے لابتے تکتا ہے یعنی یقین ہے نا یقین ہے حضرت عمر فاروق نے اپنے پتر آسپس بچی دا رشتہ مانگ لیا سی بجڑی رات دے اندھیرے اپنی ماں نال اس گل تے تکرار بھی کر دی میں ملاوٹ نہ کرنی یہ دے وچوں جڑا جمیا ہوئی پتر چنگا ہونا ہے ویکھیا جے سیانے کیڑی رنگ نال رشتے کردے بھائی سمجھ آ رہی ہے آؤ ذرا میں تھوڑی خدمت جو پیش کر رہا ہوں حضور صادق اور امین نے اور صادق اور امین اگر بندے ہو جانا صرف صادق اور امین ہو جانا تو ساڈا معاشرہ بہت حسین اور خوبصورت ہو جائے ساڈا عالم یہ ہے کہ اسی بازار کوئی چیز خریدن جائیے منڈی چڑ جائیے
تسی کوئی چیز بھی لو مسلمانہ دے ملک جو تھلے وہ اتے نہیں، جو اتے وہ تھلے نہیں. یعنی تسی سیب ہی لے لو، سیب خرید دیو، تسی ایک پیٹی سیب دے دو جی. اچھا اور پھر ایڈے اسی 2 نمبری دیاتی ہو گیا کہ خریدنے والے بھی پتہ ہے تھلے نہیں صحیح، ویچن والے بھی پتہ ہے تھلے صحیح نہیں ہونے. یعنی سان 2 نمبری ساری زندگی کا حصہ بن گئی. ساڈے زمیندار بھرا کمپینا والوں سپیشل یہ آتے ہیں بس سرگی کدی آتے ہیں جس لئے تریڑ پئی ہوئے منجی بٹن. کیوں؟ ذرا بھاری ہو جائے. ذرا سرگی بھی کوشش کر سویرے سویرے آ بھاری ہو جائے. کچھ بیلی ریت وچ یا مٹی لڑا دیتے. جنہ کسی کا ہاتھ پہ رہے میرے آقا بازار گئے گندم دا ڈھیر پیا ہوا سی. حضور نے وہ اندر دست اقدس ڈالیا، تھلے گندم گلی سی. حضور نے گندم نکالی اور نکال کے فرمایا میرے امتیو من غشا فلیس منا، جیڑا ملاوٹ کرے وہ میرا امتی. انہوں نے دیکھو امتی بڑھیں کہ میں کیا ساڑھے ملک دے اندر یہ طریقہ نہیں چل رہا، یہ اصول نہیں چل رہا کہ جس ڈبے اتے، جس چیز اتے، جس مشین اتے، جس گولی اتے، جس دوائی اتے لکھیا ہوئے میڈ ان USA، میڈ ان جاپان، آسانیاں یہ شہر چنگی ہونی. حالانکہ وہ کافر تھے. جیدے اتے لکھیا ہوئے میڈ ان پاکستان، اسیاں نے ان کا کوئی اعتبار نہیں. حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں بڑھائی. اسی کلمہ پڑھنے ہیں ساڑھی شہدہ اعتبار کوئی نہیں. جڑے کلمہ نہیں پڑھتے وہ نہ تے کلمہ پڑھنے والے بھی اعتبار ہے. عزیزو یاد رکھو انگریز ساڑھے ناڑو نہ ذہن اچ بلند نے، نہ انگریز ساڑھے ناڑو علم اچ بلند نے، نہ مرتبے اچ بلند نے، نہ وسائل اچ بلند نے، نہ ٹیکنالوجی اور نالج اچ بلند نے. انگریز ساڑھی قوم ناڑو کردار اچ بلند ہوئے پہ. دنیا دی ساری تجارت ہوتے کافر کیوں چھائے نے؟ کیونکہ کافر مال صحیح دے رہے. میں سعودی عرب گیا تو میں آخر یار اتنا چاول خریدنے، چاول جدو چاول خریدنے لگے سی تو میں انہوں نے لکھے سی میڈ ان انڈیا. میں کہا یار پاکستان سے کیوں نہ لیں؟ انہوں نے کہا یہ تھے پاکستان میں بھی لینے اور تو انہوں نے لکھے ہے میڈ ان انڈیا ہوتا ہے. میں کہ کیوں؟ اس نے کہا جی پاکستان کا جدے ہوتے لکھے ہوئے سعودی عرب والے وہ نہیں خریدتے. انہاں وچ بھی چاول پاکستان دے لیکن مور انڈیا نے اپنی لائیے کیونکہ پاکستان دا نہ ہوئے تو بندے اندر نہ کوئی شے ضرور وچ لڑائی. جیڑا دودھ بیچتا ہے دودھ وچ ملاوٹ کرتا ہے. ذمہ دار جٹ ساڈے کول ہوندا ہی دودھ ہے اور اسی کی ملاوٹ کرنی بھی جنے جو کہ کوئی ہو. جدے کول چاول دے اور چاولاں وچ مکسنگ کر رہے ہیں، جدے کول تیل ہے وہ تیل وچ مکسنگ کر رہے ہیں، جدے کول سبزی ہو سبزی بے کی گلیاں کرتا ہے. جدہ بھائیا جتے ہاتھ پہ فروٹ والے کول کھڑے ہو جاؤ تو آخنا میں چنگے پانے اس حلف دیتا ہے میں جڑے بیڑے ہوئے سارے پانے قسمت نالی باہر کرنے. جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ کرے. بھائی سویا ساڑھی تے مزاج اس 2 نمبری داخل ہو گئی. ساڑھی عادت ہو گئی ہے 2 نمبری کرنا اور جھوٹ بولنا. ساڑھے وچ اسی بجا کے بندیاں نو آنے آؤ مسیتے آؤ مسیتے آؤ مسیتے آؤ ہونا چاہیے. لیکن یہ نہ دسیا کہ وہ بندیاں بچے بولن دے وہ صرف مسیح اچھی دی ہے. وہ بھائیاں وہ دین مسجد تو باہر بھی دے اور دین مسجد تو باہر بھی دے. مسلمان اپنے کردار تو، اپنی زبان تو، اپنے کریکٹر کو پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان
صرف مسیح تے دین سمجھ لیا تو سب دین مسیح تے آ جاؤ 4 نمازاں پڑھیاں ٹر گیا تے کہ میں بڑا دیندار نہیں بھائی جی تو دکان تے میرے نبی پاک سرکار سالس میں نا حضور تو فیصلہ کرواؤ آپ کیوں کریے حضور نے سوال کیتا گیا سونے ایک بندہ نفل پڑھتا ہے مسجد وچ دوجا دکان تے بیٹھ کے اودے ہاتھ وچ کنڈا ہے اے میں جو افسر کون ہے ہن سال سی ہو جانی ہے وہ مان لیا بھئی ایک مسجد وچ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دے نفل دی تھی بندگی اللہ تعالیٰ دی بندگی کردا پیا ایک اپنی دکان تے بیٹھ کے ہاتھ وچ کنڈا تے تول تول کے گاہ کر سودا پہ دیندا ہے تے نفع پہ حاصل کرتا ہے انہیں تو چنگا کیڑا ہے حضور فرماتے ہیں وہ جڑا کنڈے تے بیٹھا ہے کہ ایماندار ہے کہ وہ نفل والے نالوں چنگا ہے اگر ایماندار ہے آقا وجہ کی بیا فرماتے ہیں جڑا مسیح آ کے نفل نیتی پڑا ہے شیطان ان کا کھاڑا چھڑ گیا شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ جس ویلے ترکڑی اٹھاتا ہے شیطان انہوں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی دی مروڑ جب وہ شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا اور حکیم الوزن بالقسط پورا تولتا ہے تو اس کا ثواب نفل آنے کا روز زیادہ ہوتا ہے یہ سمجھ آ رہی بڑی ساڑھے شہر دے اندر ساڑھے معاشرے دے اندر سانو 2 نمبری کی جانچ سکھائی جاتی ہے جہاں 2 نمبر ہو جائے وہ دکاندار ہو جاتا ہے امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کپڑے کا بزنس کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے واسطے اٹھے تھے پیچھے شاگرد نے ایک تھان گاہک کو بیچ دیتا آپ واپس آئے تھے آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ تھان ایک تھے پیا سی وہ جی میں بیچ دیتا ہے کنے نہ بیچی اتنے دا آپ فرماتے ہیں کہ گاہک کو دسے کہ یہ دے بیچ ایک فالٹ سی کپڑے اسا کہہ جی نہیں کہ آپ فرماتے ہیں وہ جتنی قیمت ہے وہ صدقہ کرتے اس گاہک کا صورت یاد رکھی جدو آوے ہوں دی انہی قیمت پھر کوڑو دے دے یا انہی اللہ کری کیونکہ گاہک نو مال نقص دسن تو بغیر بیچنا شرم جائز نہیں شرع تو جاٹ اس گل دا جائزہ لو تو سماج بیچنے ہوئے یا بکری بھیڑ گا تو سکتی دس ہے میں تے چاہ فالٹ بلکہ اس ویلے زمیندار بڑی فساد اور بلاغت کا مظاہرہ کر رہے ہوندے نے وہ خوبیاں دس چھڑتے نے پر لگتا ہے سنن والے نے اس کو چنگی بکری اس کو چنگی ماج اس دنیا تے ہو رہی ہوئے جی اس میرے گراہک ہوئے پتہ نہیں کہڑی مجبوری تو بیچ ہوئے جی سمجھ آؤں پہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میرے نبی علیہ السلام آپ 24 سال کی عمر تجارت کرنے واسطے آپ نے ایک سفر فرمایا وہ سفر کی ایک جھلک میں اپنی خدمت پیش کرنا چاہنا اور یہ حضور کی سیرت موجود ہے علامہ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون کے اندر فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر جب تجارت ہوتی ہے کہ تجارت واسطے دکانہ مخصوص کوئی نہیں ہوتی بلکہ جڑا بازار ہوگا جڑا پہلے آ جایا وہ جگہ مان لیا جتھے وہ بہ جایا اتھے وہ دکان ہوتی ہے ان کے بازار پختہ بڑے پختہ بازار بھی ہوتے ہیں لیکن میرے باہر عرب تاجر جانتے ہیں نا شام عراق ایران وغیرہ ممالک انہوں نے اپنی دکانہ کوئی نہیں ہوئی اور جتھے جگہ ہویا اتھے اپنا مال ڈسپلے کر کے اتھے بیچ دیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مال لے کے حضور مداربت تے مداربت ایک ٹرم ہے شریعت دی شراکت داری تے پارٹنرشپ تے نفع دی پارٹنرشپ تے مال نو بیچنا حضرت خدیجہ عورت سن لیکن مالدار سن انہوں نے سنیا کہ مکے میں ایک تاجر نوجوان جس کا نام محمد ہے وہ صادق بھی ہے تے امین انہوں دا انتخاب کیتا کہ میرا مال میری خواہش ہے تسی بیچن واسطے رہ جاؤ نفع کی بات طے ہوگی حضور انہوں دا مال لے کے چلن لگے تو انہوں اپنا ایک غلام جنہ دا نام سی میسرا انہوں نے کہا کہ تسی نال جاؤ اور جا کے چیک کرو میری طرف ہو کہ حضور تجارت کیسی کر رہے ٹھیک ہے قافلہ مال لے کے چلا گیا مال فروخت ہو گیا قیمت ہو گئی لگ گئی سارا قافلہ جڑا تجارتی سی وہ تجارتی قافلہ جو واپس پلٹیا تو حضرت میسرہ کو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون نے جنہ نال حضور نے پہلا نکاح فرمایا اور انہوں نے موجودگی دوسرا نکاح کسی اور عورت نال نہیں فرمایا
حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ عورت نے جنہ جو حضور کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ عورت نے جنہ نال نبی علیہ السلام دے محبت دا عالم سی کہ حضور انہاں دے وصال تو بعد ہر سال انہاں واسطے ایک بکری ذبح کر کے تو حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں کو بھیجتے سن کہ خدیجہ قبر وچ میرے تے راضی رہے. یاد ہے اپنی بیوی نال محبت کرنے تے عبادت ہے. بیوی نال محبت کرنا حضور دی سنت ہے اور بیوی فوت ہو جائے تو یاد رکھنا نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے. حضرت محمد کریم سب تو پہلے آپ کی دعوت جس عورت نے ایمان لے آتا ہے مردہ عورتیں جو سب تو پہلے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ عورت نے جڑیاں حضور واسطے کھانا لے کے غار حرا جا رہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے جڑی عورت تواڈے کول کھانا لے کے آ رہی ہے اے دے اوتے اللہ کا سلام ہوئے. جبریل سلام لے کے آئے. ان اللہ تعالی یقرئک السلام کہ اللہ تواڈے تے سلام آ گئے. اے عرب دی وہ عورت خاتون نے میرے نبی علیہ السلام جنہاں نو اکثر بہ کے یاد نہیں کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے حضور دی کسی بیوی تے رشک ہی نہیں آیا لیکن جب حضور خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو میں رشک ہوتا کہ یا رسول اللہ اتنا پیار ہے کوئی اور دنیا کی عورت ہی کوئی نہیں. جو حضور فرماتے ہیں عائشہ وہ اس ویلے اپنی مال تے جان نال میری مدد کیتی ہے جو دنیا میں نیا بنے. حضرت خدیجہ ہی وہ خاتون نے جنہاں کو سب سے پہلے حضور آ کے دسے کہ خدیجہ میرے تے وہی نازل ہوئی ہے. تو حضرت خدیجہ نے حضور دی خدمت تے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی یقین کامل رکھو تہاڈا رب تہاڈے نال ہے. حضور فرماتے ہیں زملونی تو حضرت خدیجہ نے اپنی چادر حضور نو اڑائی. وہی چادر سی جنو اللہ دے نبی نے فرمایا زملونی کہ اللہ فرمایا یا ایھا المزمل ہے چادر اڑنے والے. میرے پاک نبی سرکار دی وہی بیوی نے جنہاں تے عرش تو سلام نازل ہو گیا. اللہ حضرت عجیب البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے اور کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمانے اعلیٰ حضرت فرمانے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی. اللہ اکبر. عرش سے تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پیلا. اللہ حضرت کیا حسین لفظ نے فرمانے نے سیما پہلی ماں کاف امن رفاقت کا حق ادا کر چھڑیا. اور صرف یہ ہی وہ بیوی نے سوگ دا حکم 3 دن نے لیکن جس سال حضرت خدیجہ کا وصال ہوا حضور نے اس سال کا نام عام العظم رکھا غم کا سال. ایڈی نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفا کی ہے اور حضور فرماتے ہیں وہ عورت ہے حضرت خدیجہ جنہیں جو اللہ نے میرے اولاد بھی دیتی ہے. خدیجہ عورت ہے جس نے اپنا سارا مال محمد عربی کے نام تے قربان کیتا اور ساری زندگی کو جو نہیں بگے. آیا کبھی میں پھر تفصیل نہ بیان کروں گا. میں جو جملہ آپ کو دینا چاہنا میں اس کی طرف حضرت خدیجہ آج ایک کماری سن شادی نہیں سن آپ کی ہوئی بات سنگی اگر بھی انہوں نے شادی ہوئی سی تو پہلے انہوں کو 4 اولاداں سن. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کوئی اولاد نہیں سی. حضور دی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ دے وطن جو پیدا ہوئی ہے بخاری وچ بھی ہے مسلم وچ بھی ہے اور اصول کافی دے اندر بھی اور کتب کثیرہ دے اندر موجود ہے. حضور دی تمام صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو پیدا ہوئی ہیں جنہاں دی تمام امت مسلمہ دے اندر متفق علیہ روایت ہے کہ انہاں دی تعداد 4 ہے. آپ کی توجہ ہوگی نا. حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے غلام میسر کو پوچھ دیا نے تو محمد عربی کو کیسا تاجر پایا. کوئی سن لیا کرو بھائیاں اور کوئی یاد کر کے کوئی ایک دی گل تے عمل دی کوشش خدا نہ کرے. یار حضور دی ریش کر رہی ہے حضور دی نقل ماریا دی جنت دیندی ہے.
کرو جٹو میرے براو ہوئے بزرگو شریعت اس ویلے ہونا ہوتا ہے جس لئے جمعہ پڑھی نہ ہوتا ہے تسی پہنا آ جاتے ہو کوئی میری گل سن کے دیتے عمل بھی کریا کرو میں بھی حضور دی بار کے اچکال نو پیش ہوا تھی آکھا کوئی بندیاں گل میرے آنکھیں لگ کے بھی بنی ہے میرے آقا سرکار دے بارے حضرت خدیجہ فرمانی نے میسرہ تو محمد رو کیسا تاجر پایا ہے آیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت میسرہ فرمانے سارے لوگ دوڑ کے چھاں والی جگہ پہلے آکے مل لیندے آئے حضور دوڑ دن آئے اپنی خاتون سارے دوڑ دوڑ کے جگہ مل لیندے آئے جیسے چھاں ہوں دی آئی اپنا مال رکھنا سے حضور سب تو آخر تے آرام نہ رہو دے حضرت خدیجہ فرمانی ہے پھر تو پہ دکان لگ دی اسے اللہ اکبر آپ فرما دے ہاں جی حضور مال تے توپ تے ہی رکھ دے آئے پر جدو حضور مال رکھ کے کھڑے ہوں دے آئے اللہ دی فضل نر پتر آکے چھان کر لے دے آئے رکھ دے تے دکھ پہ آئے لیکن دکھ ران دی نہیں پھر سارے دکاندار اجے بھی عرب کے اندر میں خود جا کے تکیہ منڈی اجے بھی تاجر دکاندار کا ساتھ مار دے حلہ یا اخی ایدے آؤ اتھے ساٹھے کو بڑا سامان مال ہے میرے نبی علیہ السلام آپ کدی گاہ کنو ساتھ نہیں پایا اجے بھی ساٹھے بندے دکاندار گاہ کنو اڑا ہو حضور ساتھ نہیں مار دے حضور کھڑے نہیں ہائے ہائے جیڑا چہرہ بند ہے وہ دا کھلون تے دل کر پہا تھوڑا جائے چھے کھلوئی جاما سوتا ہے تا کتا سونا ہونا ہے جیڑا آپ ایک سونا حضور کیا با وقار تجارت ہے کی میں کہتی با وقار کیا با وقار تجارت ہے میرے نبی پاک سرکار دیا کھڑے سوتا رہنے والے آ جاتے اور آپ فرما دیں سیدہ خدیجہ حضور دا بڑا عجیب انداز سی ہر مال ہے چھ نقص ہوندے خوبیاں بھی ہوندی ہیں خامیاں بھی سائیڈ افیکٹ ہر چیزیں چوندے اللہ اکبر میرے عزیزو حضرت میسرہ فرما دیں جدو گا حضور کو مال لینا گیا حضور دے نقص پہلے بیان فرما دے آئے میرے آقا دس لے لین والے آئے دے وچ اے نقصی حضور نے نقص پہلے دسنا پھر وہ دیا خوبیاں دسنا حضرت خدیجہ فرما دیا پھر وکیا نہیں ہونا پھر وکدا نہیں ہونا آپ فرما دے نہیں جی دوجے جے کھلوتے ہوندے ہیں ساڑھا سوتا پہلے وک لیتا ہائے 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 کیونکہ نہ کہ پتہ لگ گیا مجھے سچا کھرا سوتا لبنا ہے وہ اتھو لبنا ہے دو نمبری کرنا لے سوچن ہونا دا حضور نے تعلق کی اجی حضور نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا جنہیں ہر شہر ملاوٹ کر دیں دو نمبر بندے وہ سوچن کے ساڑھا مصطفیٰ کریم نے کردار لڑکی تعلق ہے صرف نمازہ نار بندہ حضور دا امتی نہیں بڑھتا بندہ کردار تو ظاہر کرتا ہے کہ میرا نبی پاک سرکار نار تعلق اور واسطہ کیا ہے حضرت میسرہ فرمانی ہے کہ انج ویچ دے ہو خدیجہ فرمانی ہے پھر نفع نہیں ہویا ہونا میسرہ سے کہتے ہیں اے عرب کی مالدار خاتون اینا آج تک نفع نہیں توار ملیا ہونا انہا اس واری سونا محمد لے کے آئے حضور کسی گاہ کنال جھگڑا نہیں کیتا حضور کسی گاہ کنال غصے نہیں ہوئے نبی کسی نال جھوٹ نہیں بولیا حضور کسی کے قسم نہیں کھاتی لوگ قسمہ اٹھا دینا قسمہ اٹھا دینا حضور فرما دیں قسم نہ اٹھایا کرو قسم اٹھایا مال بیکتا جاتا ہے برو دے برکت نہیں آتی قسمہ اٹھا دیں لوگ ایک چیز بیچن لگیا چاڑی قسمہ اٹھا دینا میرے آقا سرکار نے قسم اٹھانا تو منع فرمایا تجارت ہے قسم کی ضرورت ہی کوئی گال سچی سے کھری کر حضرات دیوردار حضرت خدیجہ نے احوال مصطفیٰ سنے اپنی سہیلیاں نے بلایا اپنے گھر والیاں نے بلایا ورقہ بن نوفل اے حضرت خدیجہ بنت خویلد چچا لگ دیا خویلد اور نوفل ورقہ بھائی سے حضرت ورقہ بن نوفل مشورہ کیتا گل دسی فرمایا تسی کی چاہ نہیں ہو
رسولے نے حضرت خدیجہ فرمانیاں نے میں سوچے ہے جیڑا گاکا نال جھوٹ نہیں بولدا جیڑا دکان تے ہونا ہے گاکا نو دھوکا نہیں دیندا او اپنی بیوی نو کیویں دھوکا دے سکدا ہے میں سوچے ہے جیڑا گاکا نال دو نمبری نہیں کردا وہ اپنے اہل نال کتنا اچھا ہوئے گا میں اپنے آپ مجھے اپنے مال نو حضور دے سپرد کرنا چاہتا سارے آجام نہ محمد تو سونا مکے میں چھوڑے ہونا تو میرے آقا سرکار دلہا بڑے اور کتابہ جن کی حضرت خدیجہ اتنی خوش سن کہ آپ نے اپنی نوکرانیاں نو کیا کہ ضرور جواہرات لے کے کھڑیاں ہو جاؤ جب حضور آن میرے گھر تے انہوں نے قدمہ تے سارا مال نچھاور کرو پھر ساری زندگی حضرت خدیجہ حضور کی خدمت گزار بن کے رہیاں نے نبی پاک سرکار کے سامنے اپنا حکم نہیں جاری کیتا جو حضور نے فرما دیتا ہے او دے ہوتے آپ سرکار دی آواز ہوتے لبیک ہے گرامی قدر آباد وقت کا دامن تنگ ہے انشاءاللہ نیکسٹ کے دے ہوتے پھر گفتگو ہوئے گی میرا اللہ توانو اور بینوں نبی علیہ السلام دی صفت صدق اور امانت عمل دی توفیق عطا فرمائے اور تھوڑا تھوڑا فیض اللہ سانوں میں حاصل کر لیں دی توفیق بخش و معاذ اللہ البلاغ